بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسینے میں شرابور عبدالغفور نے پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر سائیکل کو بریک لگائی۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سائیکل سے اترتے ہی اس نے دکاندار کو 30 روپے دیے، 10 پرانی اینٹیں طلب کیں۔ دکاندار اپنے ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عبدالغفور نے اینٹیں بڑی احتیاط سے سائیکل کے ساتھ باندھیں اور سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر عبدالغفور کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، یہ آدمی جو ایک عرصے سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، ان کا کیا کرتا ہوگا؟ اتفاق سے اگلے ہی دن عبدالغفور اس کی دکان پر 10 اینٹیں خریدنے کے لیے ایک مرتبہ پھر آ گیا۔ دکاندار کے تجسس نے اس سے سوال کیا۔ اس نے عبدالغفور کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لانے کے لیے کہا۔ عبدالغفور اس عزت افزائی پر حیران ہوتے ہوئے قریب ہی پڑے موہڑے پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دکاندار کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر برا نہ مانو تو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے کر جاتے ہو، ان کا کیا کرتے ہو؟ عبدالغفور نے ذرا توقف کے بعد جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے دراصل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے جو میں ایک ساتھ خریدنے کے قابل نہیں ہوں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام ملتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اینٹیں خرید کر جمع کر لوں۔ دکاندار نے پھر سوال کیا، 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کر رہے ہو؟ اس پر عبدالغفور نے جواب دیا، گھر کی سین کی 4 دیواری اونچی کر کے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ مبارک نصیحت کیا ہے؟ دکاندار نے پوچھا۔ اس پر عبدالغفور نے جواب دیا، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے انتہائی مندے کا شکار ہو گیا ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادھار کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کی سین کی 4 دیواری اونچی کر لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید کوئی سوال کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، قرض بھی اتارنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحن کی دیواروں کا رزق میں تنگی سے کیا تعلق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس کی گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا تھا۔ دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے صحن میں کام کرتی اس کی بیوی پر یہودی کی نظریں پڑتی تھیں، جس سے بے پردگی کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی تھی۔ دیواریں اونچی ہونے سے بے پردگی ختم ہو گئی اور رزق میں برکت آ گئی۔ سبحان اللہ، دکاندار کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قصبے کے آخر میں برکت والی گلی میں میرا مکان ہے۔ عبدالغفور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جہاں میں 8 اور 7 سالہ 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، سین کی دیواریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ میری بیٹیاں جوان ہو جائیں، میں سین کی دیواریں مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر لوں تاکہ بے پردگی کے نحوست سے بچا رہوں۔ بہت نیک جذبہ ہے، کتنی اینٹیں جمع کر چکے ہو؟ دکاندار نے کہا۔ عبدالغفور نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ ہو گئی ہیں۔ چائے آ گئی تھی۔ دکاندار نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے سرگوشی کی، تم فکر نہ کرو، تمہارے صحن کی دیواریں میں مکمل کروا دوں گا۔ جی آپ؟ عبدالغفور نے کہا۔
اس پر دکاندار نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس نیک کام سے نہیں روکو گے، اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ تم میری دکان پر مستقل ملازم کی حیثیت سے کام کرو۔ عبدالغفور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، اللہ کتنا کریم ہے کہ نیک کام کے ارادے پر ہی اپنے بندے پر عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، بات سوچنے کی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہو گئی ہے، فحاشی عام ہو گئی ہے، فحاشی کے اڈے عام ہو گئے ہیں۔ آپ فیس بک، ٹک ٹاک اور اس طرح کی اپلیکیشن دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حالات نہیں بدلتا، ہماری تنگ دستی کو دور نہیں کرتا، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جیسا کہ اس واقعے سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بے پردگی ہوگی تو تم پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے، سوچئے سمجھئے اور عمل کیجئے۔